میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنا ایک مومن کے لیے، ایک غلام کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور مرنے سے پہلے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کی ایک بڑی ہی پیاری صورت جو ایک روایت میں بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خوب ہے کہ اگر مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے تو پھر اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں۔ 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے بھی یہ فضیلت عطا فرمائے۔ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، خواہ وہ درود پاک ہو یا کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہوں، اس کے لیے وقت اگر مخصوص کر لیا جائے، اس کا تعین کر لیا جائے اور پھر اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیا جائے، ڈیلی روٹین کے اندر شامل کر لیا جائے تو استقامت بھی ملتی ہے اور اس وظیفے پر عمل کرنا بھی آسان رہتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ وقت مقررہ نہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتوں کا باعث ہوگا۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات موجود ہیں، ان میں سے ایک کو شامل کرتے ہیں۔ ویڈیو سوال دکھائیے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے نیچے کے دانتوں کا جبڑا، اس میں جو کیلدار نوکدار دانت ہے وہ دانت 2 حصوں میں ٹوٹ کر، مطلب ایک حصہ وہ منہ میں ہی ہے، وہ ایک حصہ اس کا ٹوٹ کر زمین پر گرا ہے۔ برائے کرم مہربانی فرما کر مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانت ٹوٹ کر گرے ہیں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ آڈیو سوال سنائیے۔ کراچی سے بول رہا ہوں میں، اور احترام میرا نام ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے قبر دیکھی ہوئی، اس قبر کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں اور کوئی صاحب آئے، انہوں نے آن کے سر کے پاس ایک کھڑکی کھول دی اور ایک پاؤں کے پاس سے کھڑکی کھول دی ہماری۔ کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل 2 کال جو ہے وہ ہم نے شامل سلسلہ کی ہیں۔ قبر میں جو لیٹے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے ہمارے احترام بھائی نے، تو یہ بطور تنبیہ کے مسلمان کو دکھایا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات قبرستان ہے، قبر ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا جب خواب نظر آئے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں کہ کیا میں نے اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کر رکھی ہے۔ فرائض و واجبات پر غور کریں، اگر کہیں پر کمی محسوس کرتے ہیں تو انہیں پورا کریں، کہ فرائض و واجبات کا ترک جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں توبہ کے انہیں پورا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ اور ویسے اگر کوئی شخص قبر کو دیکھتا ہے، انہوں نے تو الگ کنڈیشن بیان کی تھی، تو بعض اوقات یہ حیرت انگیز چیز سے واسطہ پڑنے کی بھی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی دیکھے کہ وہ قبر کو کھود رہا ہے تو راز کے افشاں کرنے، راز کو ظاہر کرنے یا کسی
حیرت انگیز بات سے واسطہ پڑھنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے احترام بھائی کو بھی اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدر ماحول اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عمل کرنا، استقامت پانا نیکیوں پر، گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے جو ہمارے ویڈیو سوال تھا اس کے اندر نیچے کا جو نوکیلا دانت ہے اس کو دو حصوں میں ٹوٹا ہوا انہوں نے دیکھا ہے، تو کسی قریبی عزیزہ کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی قریبی عزیزہ ہوں، ہمشیرہ بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح اور بھی جو قریبی عزیز ہوتے ہیں بیمار ہونے کی، اور اگر کوئی آلریڈی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں زیادتی ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور اگر واقعی کوئی بیمار ہے تو بطور خاص اس کے لیے دعا کریں۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بیماری سے متعلق تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسے اسلامی بھائیوں سے بھی ملاقات کے دوران جب کبھی گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس طرح کا ہم نے خواب دیکھا تھا اور اس کی یہ تعبیر تھی، اور ویسا ہی واقع بھی ہوا، اور کئیوں نے جو ہے وہ واقع ہونے والی کوئی مصیبت تھی، آزمائش تھی، اس سے متعلق احتیاط کو اپنایا تو نقصان سے محفوظ بھی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو شاد و آباد رکھے، اور اگر کوئی آزمائش ہو تو اس سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سفیان اطہری ہے۔ ہمارے امی خواب میں دودھ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رکھے ہیں، سفید کیڑے رکھے ہیں، اس کی تعبیر۔ انشاءاللہ عز و جل دودھ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آتے ہیں۔ جناب ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں نے یہ خواب دیکھا شب جمعہ کی رات کہ میں نے اپنے کسی جانے والے دوست سے ایک بکری کا سودا طے کیا ہے۔ میں نے 4000 روپے میں وہ بکری خرید لی ہے، اور ساتھ اس بکری کے 2 بچے بھی ہیں، وہ بھی دونوں مطلب بکری ہیں چھوٹی جیسے۔ تو میں اس کو لے کے گھر میں جاتا ہوں، پھر جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس کمرے میں اس کو باندھ لیتے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اب اس کو لے تو اب اس کے چارے وغیرہ کا بھی کیسے انتظام کرنا پڑے گا۔ میں اس سے خوش ہوتا ہوں کہ چلے کہ الحمدللہ بکری ہے کہ جنتی جانور ہے، اس کی برکت ہوتی گھر میں۔ میرا نام شفاقت علی اطہری ہے، میں گوجرا سے بات کر رہا ہوں۔ برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اچھا خواب ہے، بکری کا دیکھنا برکت کی علامت ہوتی ہے، نفع کی علامت ہوا کرتی ہے۔ دوسرے جو ہمارے کالر تھے، والدہ کا خواب بیان کیا کہ دودھ دیکھا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے دیکھے ہیں۔ بیٹا دیکھیے، دودھ کا دیکھنا تو بڑا ہی مبارک ہوتا ہے اور بیمار کے لیے شفا کی علامت ہے۔ طالب علم میں جو سفر پر ہو یا طالب علم کی کوشش میں، اس کے لیے علم کی بھی علامت ہوتی ہے۔ قرض دار اگر دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرضہ اترے گا۔ بڑا اچھا یہ خواب ہوتا ہے مجموعی طور پر، لیکن اس کے اندر کیڑوں کا دیکھنا یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو بظاہر تو اچھا ہو، لیکن اس کے اندر کہیں کسی کمی کوتاہی کا سلسلہ ہو، تو غور کرنا چاہیے، خاص طور پر جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے۔ اب جیسا یہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے عرض کی کہ کسی ایسے عمل کو جو کہ بظاہر اچھا ہے، اس کے اندر کسی کمی کی جانب یہ اشارہ ہے۔ اب کون سا ایسا عمل؟ یہ بندہ ہزاروں عمل اچھے کرتا ہے، شب و روز کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھے عمل کر ہی رہا ہوتا ہے، کمزور عمل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مکس کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ کون سے عمل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ تو اس میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر ان دنوں میں اگر کوئی ایسا عمل ہے جو بندہ بڑی کوششوں سے کر رہا ہے، نمایاں عمل ہے، یا کوئی نیا کام ایسا اس نے شروع کیا ہے، تو اس پر پہلے غور کر لیا جائے، چونکہ عموماً خوابوں کا تعلق جو ہے بندے کے ان دنوں کے حالات اور واقعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خاص کام اس طرح کا شروع کیا ہے جو کہ اچھا کام ہے، تو اس پر غور کر لیا جائے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو۔ اچھا، اب کمی اور کوتاہی سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ تو کمی اور کوتاہی شرعی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کام ہے بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کرنے میں ہم کسی شرعی غلطی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ نمازی کو لے لیجئے، ہزاروں افراد نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، غلط طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا وضو ہی درست نہیں ہوتا ہوگا، فرائض صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے ہوں گے اور معاملات ہوتے ہوں گے۔ اب پتہ کیسے چلے؟ اب ایک عام آدمی اپنے کسی عمل کے بارے میں کیسے غور کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتہ اہل سنت ایک بہترین ہمارے لیے سروس ہے، ایک بہترین ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ مفتیان کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں اور شرعی رہنمائی ہم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کو جو سہولت ہو، کسی بھی سنی عالم سے رابطہ کر کے اپنے اعمال کا آپ محاسبہ کروا سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے امیر اہل سنت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا، میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ رائٹ سائڈ پہ میں تھا اور لیفٹ سائڈ پر حاجی حسان رضا تاری بھی تھے، تو میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی آپ نے زیارت کی، امیر اہل سنت کی آپ نے زیارت کی، مفتی حسان صاحب کی آپ نے زیارت کی۔ اچھا خواب ہے، نیک لوگوں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوتا ہے۔ مسکراتے ہوئے امیر اہل سنت نے آپ کو دیکھا، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب ایسے کام کریں نا کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوشی کا باعث ہوں۔ خواب میں تو آپ نے دیکھا، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی انعامات پر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کثرت کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہوں اور یہ مناظر ذہن کے اندر بھی ہوتے ہیں اور خواب کے اندر بھی اس طرح کے چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی ولی کی زیارت کریں، نیک آدمی کی زیارت کریں تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا خواب ہوا کرتا ہے، اور خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اگر بات کریں تو آپ کی خوشی، بارہا آپ اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے یا میرے لیے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو مدنی کام کر کے، نیکیاں کر کے ایصال ثواب بھی کرے اور مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خوشی اور ان کی برکتیں آپ کو مزید نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام مختار احمد۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کان کے اندر جو نمک والی کانیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، اور پھر میرے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے او نماز پڑھے، ہم پھر نماز ادا کرتے کان کے اندر۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ نمک کی کان، اچھا، اور کوئی شخص ساتھ ہے چلتے نماز پڑھتے ہیں، تو نمک کی کان میں گھومنا تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو۔ البتہ نماز کی دعوت دی گئی ہے آپ کو، آپ کے دوست نے دعوت دی ہے، تو ایک نیکی کی دعوت کا پیغام آپ نے خواب میں دیکھا ہے، غور کر لیجئے۔ اگر واقعی آپ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو مرحبا، اور اگر نمازوں میں کچھ کمی ہے تو نیکی کی دعوت قبول کر لیجئے۔ یوں کہیے کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں، تو فرض نماز 5 وقتہ با جماعت ادا کرنے کی نیت کیجئے۔ اگر پہلے سے کرتے ہیں تو مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل باعث برکت ہوگا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید فرت اتاری ہے، ہری پور سے بول رہا ہوں۔ میری خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈیم ہے اور اس میں مردہ مچھلیاں تیر رہی ہیں اور میں ان کو پکڑ کر کنارے پر رکھ رہا ہوں۔ مردہ مچھلی کا دیکھنا پانی کے اندر، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ آزمائش کے پہنچنے اور ہو سکتا ہے کہ مال میں دیکھنے والے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجئے، مال و اسباب کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے اور اس کے جو بھی وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کیجئے۔ خاص طور پر اگر کوئی قیمتی شے ہے، کوئی قیمتی سامان ہے تو اس کی حفاظت کے لیے 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے پھونکنا، یہ اس چیز کی حفاظت کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ شے چوری ہونے سے یا ضائع ہونے سے محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے، بہت ساری روایات ہیں اس کے فضائل پر، اور اس کی برکت سے مال و اسباب میں برکت بھی ہوتی ہے اور نقصان سے، آزمائش سے بندہ محفوظ بھی رہتا ہے، اور وہ ہے راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنا، کچھ خرچ کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا تو واجبہ بھی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس پر غور کر لیجئے زکوٰۃ ادا کی آپ نے یا نہیں کی. اگر واجب ہے اور ادا نہیں کی تو فوری طور پر ادا کیجئے کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا واجب ہونے کے باوجود یہ مال کے ضائع ہونے کا بھی سبب ہو سکتا ہے. اور جو اپنے مال کی صحیح طور پر مکمل زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جہاں اس کے دیگر فضائل ہیں وہاں پر مال و اسباب کی حفاظت بھی رہتی ہے. اور اگر کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو صدقات نافلہ پیش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب کی اور اپنی جان کی مصیبتوں سے بچنے کی صورت ہوگی. تو اس پر عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مسلمان کے مال و اسباب کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ ویڈیو سوال سنائیے. فجر کے بعد ہر روز یاسین شریف پڑھ کے اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے میں اپنے مرحومین کو بخشتا ہوں. تو اگر میں مصروفیات کی وجہ سے ایک دو دن نہ بخشوں, وہ جن کو میں نام لے لے کے بخشتا ہوں ان میں سے جو ہے نا کوئی خواب میں آ جاتے ہیں جن کو میں احسان ثواب کرتا ہوں. تو اس کی کیا تعویذ مطلب؟ تو واضح ہے یہ تو ایسا خواب ہے جس کی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہے. بہت واضح ہے کہ آپ جن کو احسان ثواب کرتے ہیں گویا کہ وہ منتظر ہوتے ہیں اور اگر نہیں پہنچتا تو خواب میں آ کر آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی تعبیر. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا عمل ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کرتے ہوں گے. یاسین شریف پڑھتے ہیں پھر نام لے لے کر احسان ثواب کرتے ہیں. بڑا ہی پیارا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے. بعض اوقات اس طرح کی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں. مردہ خواب کے اندر آ کر یاد دہانی کراتا ہے. بعض اوقات کوئی چیز مانگتا ہے, بعض اوقات بڑے واضح بات بھی کرتا ہے اور جس طرح کا آپ نے بیان کیا تو اس کے اندر کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. احسان ثواب آپ کرتے ہیں, وہ نہیں کیا اور وہ خواب میں آیا تو اس کی طرف سے طلب ہے. تو احسان ثواب کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. جو بھی فوت شدہ مسلمان ہے اس کو احسان ثواب کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو جہاں آپ چند نام لیتے ہوں گے وہیں پر چند نام لینے میں کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. مخصوص نام لے کر احسان ثواب کرنا بالکل بزرگوں کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو بھی جنرلی بھی احسان ثواب کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل جتنا زیادہ ہم مسلمانوں کو احسان ثواب کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی ثواب میں اضافہ رہے گا. نیکسٹ. میری والدہ محترمہ نے خواب میں اپنے بالوں کو بہت زیادہ لمبا دیکھا. اچھی حالت میں اس کی تعبیر بتا دیں. بالوں کا طویل دیکھنا عورت کے حق میں اچھا ہے اور اس کے اخلاق کی خوبی کی علامت ہے. تو اچھا خواب ہے, اچھی تعبیر ہے. والدہ کو غور کرنا چاہیے مزید اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنی نیکیوں میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مزید استقامت ملے گی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی. تو اچھا خواب ہے, برکت والا خواب ہے. نیکسٹ کال سنائیے. ساجد ندیم بات کر رہا ہوں میپسی سے. میری مسز کو خواب میں نا جانور نظر آتے ہیں, کبھی بھینسیں نظر آتی ہیں اور کبھی گائے زیادہ نظر آتی ہیں. عام دنوں کے اندر گائے کو دیکھتا ہے تو گائے کا دیکھنا عورت کی علامت ہوتی ہے اور اس کا دودھ دوہنا یا دودھ پینا عورت سے نفع حاصل کرنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. نیکسٹ کال. فضل الرحمان اتاری ضلع میاں والی سے. میرا یہ خواب ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے وہ بھینس کا دودھ دو رہی ہیں. اچھا خواب ہے, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا گائے بھینس یہ ان کا دیکھنا یا ان کا دودھ دوتے ہوئے دیکھنا, پیتے ہوئے دیکھنا نفع ملنے کی, نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. خاص طور پر عورت سے نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن عورت ہی نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر وہ جن معاملات کے اندر ہے, اگر خاص طور پر ان دنوں میں جن دنوں خواب دیکھا کوئی معاملہ اس کو درپیش تھا, کوئی فیصلہ اس نے کرنا ہے یا کیا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ اس نے کرنا ہے جو کہ اہمیت کا حامل ہے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نفع حاصل ہوگا. برکت والا اچھا خواب ہوا کرتا ہے. نیکسٹ کال سنائیں.
میں عمان سے بات کر رہا ہوں، محمد مشتاق۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ خواب کے اندر اونٹ پر سواری کرنا کیسا؟ اعزاز کی بات ہوتی ہے، منصب ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی پرسنالٹی سے بھی ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو بالکل جھگیوں میں رہتا ہے اور وہ یہ دیکھے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو اس کی تعبیر اس کے لیے الگ ہوگی، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو واقعی اس کے جو حالات اور واقعات ہیں، ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کا بادشاہ بننا ممکن ہے، اس کا دیکھنا اس کے لیے اس کی تعبیر الگ ہو جائے گی۔ تو یہ فرق اپنی جگہ پر ملحوظ رہتے ہیں، لیکن چونکہ کالز کے اندر بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی تو بعض اوقات دونوں صورتیں جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ اونٹ پر سواری کرنے کی ایک تعبیر سفر درپیش ہونے سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ سواری کا جانور ہے، مال برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا اس کا ایک استعمال سواری کے لیے بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، تو سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہے۔ تو اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کسی سفر کا آپ کا ارادہ تھا، یا ایسا ممکن تھا کہ آپ کو کوئی سفر درپیش ہو سکے، تو خواب دیکھنے کے وقت کے مطابق جلد یا بدیر آپ کو سفر درپیش ہوگا۔ اب آپ غور کر لیجئے، اگر کچھ اس طرح کا معاملہ تھا تو تیار ہو جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو سفر پر روانہ ہونا پڑے۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عرفان بول رہا ہوں ملیشیا سے۔ میری والدہ کے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ تھوڑے دن پہلے میری والدہ نے خواب میں بندر دیکھے تھے، تو اس کی تعبیر مہربانی کر کے معلوم کرائیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندر کو دیکھنا یہ اچھی تعبیر نہیں ہوتی، کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑنے کی علامت ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ تو صحبت پر غور کرنی چاہیے۔ اس طرح کا اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، تعلق داری کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کو وہ اپنے قریب دیکھتا ہے، قریب رکھتا ہے، یا اس کے قربت میں رہتا ہے، صحبت میں رہتا ہے، جو کہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں، اور خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ دینی اعتبار سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نقصان کی بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ذہن جاتا ہے کہ ہاں فلاں شخص ہو سکتا ہے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے کاروبار کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ میرا حاسد ہے۔ تو دنیاوی نقصان بھی پاسبل ہے، لیکن دینی نقصان کا بھی باعث ہو سکتا ہے، جیسے کہ چغل خور کی علامت بھی ہوتی ہے۔ بعض ایسے جانور ہیں جن کا دیکھنا چغل خور کی علامت ہوتی ہے۔ بعض ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کا دیکھنا کسی غیبت کرنے والے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو دنیاوی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، دینی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً دین کا نقصان، آخرت کا نقصان، قبر و حشر کا نقصان، یہ دنیاوی نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن ذہن اس طرف عموماً نہیں جاتا۔ تو غور کریں، اگر والدہ سے عرض کریں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو احتیاط کا پہلو تھامنا چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح کے خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، نقصان سے حفاظت رہ سکے۔ نیکسٹ۔ کوئی شخص اگر یہ دیکھ رہا ہے خواب میں کہ وہ قبرستان میں ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ قبرستان کی ویسے مطلقاً دیکھنا، جبکہ اس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں، کوئی تفصیل نہیں، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کے لیے آخرت پر تنبیہ بھی ہوتی ہے، اور دوسرا کسی حیرت انگیز چیز سے واسطہ پڑنے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور اس کی ایک تیسری تعبیر غم لاحق ہونے سے بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوگا کہ جو بندے کو غمگین کر سکتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے بندے کو تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو غور کر لیں، جیسا دیکھنے والے کی حالت ہو، خاص طور پر اگر کوئی آپ معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسا اہم کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں مزید احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اس کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دینی دنیاوی آفات سے، بلیات سے محفوظ رکھے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب بھی اس طرح کی چیز دیکھیں، جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں۔ دعا مومن کا
ہتھیار ہے. صدقہ کریں, راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کریں, اور بڑی بہترین صورت ہوتی ہے اگر مسلمانوں کے اجتماع میں جا کر دعا کی جائے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں. تو چونکہ اجتماعی جو عبادت ہوتی ہے اس کی اپنی خاص برکتیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر دعا کے حوالے سے جب مومن جمع ہو کر دعا کرتے ہیں تو وہاں پر دعا کی قبولیت بہت جلد ممکن ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں حاضری دے دیں, وہاں پر سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, علم دین بھی حاصل ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل ایک تعداد جو کہ عاشقان رسول کی وہاں پر جمع ہوتی ہے ان کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرنے, دعا کرنے کا بھی موقع ملے گا. اسی طرح سے مدنی قافلوں میں سفر کر کے کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت جلد ہونے کے, اور بعض اوقات تو بڑی حیرت انگیز قبولیت کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں. مدنی بہاریں بھی آپ نے سنی ہوں گی, بیماروں کی شفا یابی کے, پریشان تھا مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا, دعا کی, واپس آئے تو پریشانی دور ہو گئی. اگر کوئی معاملہ درپیش ہو یا اس طرح کا آپ خواب دیکھتے ہیں تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں, مدنی انعامات پر عمل کر کے, کوئی نیک عمل کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت بڑی خاص ہوا کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حدیثوں کے اندر جن دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے تو ان میں کئی دعائیں ہیں جو نماز کے بعد کی جاتی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دعائیں کی, تو نماز ایک نیک عمل ہے, اس کے فوراً بعد دعا کی, تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نیک عمل کے بعد دعا کرنی چاہیے. سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے شہزادے اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اس کے فوراً بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی, تو ایک نیک عمل تھا, اس کے فوراً بعد دعا کی گئی. اسی طرح اور بھی اگر ہم غور کریں تو روایتوں کے اندر کسی نیک عمل کے بعد دعا کرنے کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے, جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے, کوئی نیک کام کر کے, نیک عمل کر کے اگر دعا کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ قبولیت کا اس میں چانس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بھی کثرت سے دعا کرنے کی اور نیک اعمال کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی